میں حضرت یہ رمضان شریف ہی تھا، یہ سیالکوٹ میں ایک جگہ کو روزہ تھا، پہلا روزہ، بڑے میرے اچھے دوست انتقال کر گئے حضرت جی۔ تو ایک میں نے بندہ دیکھا تو اس کے ساتھ نا بچیاں تھیں دو چھوٹی چھوٹی، اور بڑا گرم موسم، لیکن اس نے پوری محفل سنی۔ پھر ظاہر ایک امیر آدمی کی افطاری تھی، بڑے اچھے لوازمات تھے حضرت۔ اس بندے نے بھی روزہ کھولا، بچیاں لے کے چلا گیا۔ اگلے دن سیالکوٹ میں ایک اور جگہ افطاری تھی، وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا۔ اللہ اس پروگرام، وہ سمجھو وہ پروگرام ادھر تھا تو دوسرا پروگرام ادھر تھا، اپوزٹ تھے دونوں ایک دوسرے کے۔ وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا، اسی طرح بچی پھر ساتھ ہے، بچیاں ساتھ ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ خیر پروگرام کے بعد نا میں نے بندے کو پوچھا، میں نے کہا یار تو کل بھی اچھے سے ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، بچیاں تیرے ساتھ 8 9 10 سال کی۔ اب سننا حضرت یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ مجھے کہنے لگا میری بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری 13 14 ہزار تنخواہ ہے، اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارنا ہے۔ تو اب پہلا روزہ تھا، دل تو تھا یہ بھی کروں۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں تو کسی کو پیسے مانگ، غریب بندے نے کو پیسے دینا ہے؟ امیر اگر ادھار بھی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے، غریب کو کوئی ادھار نہیں دیتا۔ اللہ حضرت یاد رکھنا، میں کسی دھوکے باز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا ادھار دینے پہ ڈبل ثواب ہے، صدقے پہ 1 گنا، قرض دینے پہ، ادھار دینے پہ 2 گنا۔ ایک تو آپ نے پیسے دی اس کا ثواب، دوسرا آپ نے جو اس کی مشکل آسان کر دی اس کا ثواب ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ماڑے کو کون پیسے دے گا؟ ادھار دے گا کوئی؟ امیر پیسے بھی امیر کو دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی کو پیسے دو چوکے، میں نے اس کو کہا میں یار کل بھی کہتا کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود۔ آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے، تو پہلا روزہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ 14 15 ہزار تنخواہ ہے، پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں امیر گھر میں افطاری ہے، تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے۔ تو ایک بچی کو اس دن لے آیا، آج دوسری نے رکھا تھا، آج دوسری کو لے آیا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے۔ میرے محلے میں 10 یتیم ہیں، میرے محلے میں 10 غریب ہیں، وہ آج بھی روزہ عام انداز سے کھول رہے ہیں۔ میں بڑا رویا، کہنے لگا میری بچی کا روزہ تھا۔ تو میں نے بچی کو یہ نہیں کہا کہ ہی بغیر بلائے آئیں، میں بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بچی کا روزہ ہے تو ان کا روزہ 11:30 کھولی۔ میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں، میں نے تو بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ انہوں نے آپ کا روزہ کھلوایا۔ اور ایسے میرے سیالکوٹ میں کئی روزے دار ہیں۔ حضرت سلطان کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کالے تو منہ کالا چنگا، یہ کوئی ایسے نہیں جانے۔ ہمارے دل مر چکے ہیں، سخت دل ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سزا کا نظام ہے نا، کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں۔ بس جسم کی سزا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہو جانا۔ جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا۔ کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے وہ سزا جو دل کو جسم کو دی جاتی ہے وہ مثلا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق چھن جانا، یہ جسم کی سزا ہے۔ روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا۔ اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں to پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے، سخت ہیں دل۔
اللہ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے، پہلے میں بھی کہہ دی، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی میں کہتا ہوں پتھر نہیں مردہ دل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں، کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں، اتنا روتے ہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے مردہ دل ہے، دل کالے تو منہ کالا چنگا جی کوئی اشنو جانے، میرا بڑا دل کرتا کہ وہاں میں ایک دسترخوان لگاؤں نبی پاک علیہ السلام، لیکن جب اپنے سیال کوٹ کو دیکھوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ چلو بھائی جس کو اللہ نے ادھر توفیق دی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کا جواب دے، لیکن یہ رمضان آنے لگا بیٹا پہلے پلاننگ کرو رمضان شریف کی، اور اتھے لگاؤ، پھر ایتھے پہلے لاؤ تو پھر اتھے بھی لا لو، لیکن کیا ہے دل سخت ہے، دل سخت ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے، بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، جس کا دل، صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء بھائی آپس میں رہن دیں، محبت کرتے ہیں رحماء۔ پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا، اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، آپس میں نرم، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ الٹو حدیث پاک ہے، کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اس کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے، میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی برکت تھی کہ لوگ بتایا کرتے تھے آگے، اب تو بتاتے کوئی نہیں، ہوں تو جنہیں نے حضرت جی کسی کا کام نہیں چلتا پیا، کسی دے منڈا نہیں ہون ڈیا، کسی کل کار اپنا نہیں، کسی نے نہیں مجھے آ کے کہا حضرت دل سخت، میری بھی حضرت 39 سال پوری ہوں گئی، 40 میں بھی آ گئی، یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی، صحابہ عرض کیا کرتے تھے آگے، یہ شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت، اور ہمارا پتہ کیا حال ہے، میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں، میں تو کبھی پیو دی نہیں منی، نہیں تو کہ کو بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے، نہیں میں تو بڑا سخت آدمی ہے نا معاملے میں تو کبھی پیو دی نہیں منی ہے۔ ان کے مہمان وہ بڑی خوبصورت انداز سے مہمان نوازی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، اگر کسی نے لگایا ہے کوئی لگا رہا ہے، میں نہیں کسی کو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے حضرت جی میرے سیال کوٹ میں کدھر کدھر کیا ہے، وہ نہ کیا ہے، یہ جتنے یہ آٹے والے آٹا مافیا تھا حضرت، میں نے کرنا کہ یہ اکثریت انہوں نے پورا رمضان جا کے اس کو کلیئر کرنے کے لیے، لیکن جو ظلم انہوں نے کمایا ہے حضرت جس طرح اللہ کی مخلوق، اس لیے پتر